مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ مختصر سی تعداد ہم سب کی نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں کوئی غم کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کا ثمرہ ہے کہ بہت سارے مہمان دور و دراز سے آئے اور سارے پروگراموں میں شرکت کی، اور کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ آرام کر کے صبح کے مہمانوں کی مہمانداری کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہرکیف ایک دور ایسا تھا، آج شادی خانہ آبادی کی یہ نورانی تقریب ہے، اس دور کو یاد کیجئے جس دور میں اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر بہار ہوئی، تو کیسا وہ سنگین دور تھا، اور اس سنگین دور میں ہم سب کے نبی نے کیسے حسین انداز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اور صرف بچا ہی کے نہیں رکھا بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک سے ایک بہتر سے بہتر انمول ہیرے عطا فرمائے۔ نبی دو جہاں انیس بے کساں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس منظر کو یاد کریں، چونکہ یہ شادی کا موقع ہے تو آئیے سب سے پہلے ایک شادی کی بات کر لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا جھلک مکے کا ہم سنتے ہیں، پھر سلام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شادی کس کی شادی ہے؟ شادی اس ذات کی شادی ہے جس ذات کی آمد سے اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ اس ذات کے والد محترم کی شادی ہے، جو ذات عظمت نہیں ہوتی تو اللہ ساری کائنات کو نہیں پیدا فرماتا۔ اس ذات کے والد اور والدہ کی شادی کا واقعہ ہے جن کے صدقے میں اللہ نے نبیوں کو نبوت دی ہے تو رسولوں کو رسالت دی ہے، چاند کو چاندنی دی ہے، سورج کو روشنی دی ہے، دریا کو روانی دی ہے، موجوں کو طغیانی دی ہے، سمندر کو سیلانی دی ہے، پہاڑ کو بلندی دی ہے۔ اس نبی پاک صاحب الاولاق کی شان عظمت اور ان کے والدین کی شان کیا ہے؟ حضرات، جب دو ذاتیں پاکیزہ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، یعنی لڑکا بھی پاکیزہ ہو اور لڑکی بھی پاکیزہ ہو، اور دونوں کا سنگم جب ہوتا ہے تو تاریخ کے اندر ایک ذات پیدا ہوتی ہے، ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے، ایک انقلاب آتی ہے اور ایک انقلابی فکر کا ماحول آتا ہے۔ اب اس ضمن میں ہم دیکھتے چلتے ہیں، ایک جانب حضرت عبداللہ ہیں، ان کے والد محترم کا نام حضرت عبد المطلب ہے، اور یہ حضرت عبداللہ کون ہیں؟ ہم سب کے آقا دونوں عالم کے دادا کے والد محترم ہیں۔ آپ کا بچپن گزرا، جوانی گزر رہی ہے، مکے کے لوگ یہ کہتے ہیں ایسا پاکیزہ بہتر جوان ہم نے دیکھا نہیں۔ آپ جب چلتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے وہ چمکتے چہرے والا نوجوان جس کے چمک کو دیکھ کر کے سورج بھی حسن کی خیرات مانگتا ہے۔ وہ نوجوان جب چلتا تھا تو اس کے زلفوں کی لہروں کو دیکھ کر کے ہوائیں یہ کہتی تھی واقعی اس کے زلفوں کی مہک سے ہم کو سکون ملا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بڑے پارسا تھے، وہی مکے کی سرزمین ہے جہاں انسان جب چلتا ہے تو بے حیائیوں میں ہوتا ہے، برائیوں میں ہوتا ہے، شرابیوں میں ہوتا ہے، زانیوں میں ہوتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے گھناؤنی گھٹناؤں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اسی مکے کی سرزمین پر ایک ایسے اپنے بندے کو بھیج رکھا ہے جسے دنیا حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے کہ یہ پیارے عبداللہ ہیں، تمامی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ اور ان کی پارسا زندگی کو دیکھ کر آپ کے والد محترم جنہیں دنیا حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، صحن کعبہ میں پہنچے، طواف کعبہ کو کرتے ہیں اور حرم کعبہ کو پکڑنے کے بعد میں محراب کعبہ کے اندر پہنچ کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے حضرت عبد المطلب دعا کرتے ہیں،
اے کعبہ کو بسانے والے، اے محراب کعبہ کی عزت کو بڑھانے والے، اے چاہے زمزم کی نشانیوں کو بتانے والے، اے سورج کو چلانے والے، اے چاند کو ڈبونے والے، اے زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والے، دیکھ میرا ایک ایسا بیٹا ہے جس کی جوانی کی کہیں کوئی مثال نہیں ہے، وہ بڑا پارسا ہے، بڑا دل لگی ہے، بڑا چمکتے چہرے والا ہے، تمامی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے۔ اے کائنات کے نظام کو چلانے والے، میرے اس بیٹے کے لیے کوئی حسین بیٹی کا انتظام فرما دے جس سے صحیح رشتہ ہو جائے۔ آپ نے دعا کی، طواف کعبہ کرنے کے بعد میں حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، سو جاتے ہیں تو خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے بیٹا غم کیوں کرتا ہے، دیکھ تیرا بیٹا بھی لاجواب ہے اور میری ایک بیٹی ہے وہ بھی لاجواب ہے، تیرا بیٹا جہاں پارسا ہے وہی میری ایک بیٹی بھی پارسا ہے، یہ بھی محترم ہے وہ بھی محترم ہے، یہ بھی تقدس والا ہے وہ بھی تقدس والی ہے، یہ بھی پاک باز ہے وہ بھی پاک باز ہے، اپنے بیٹے کا رشتہ اس بیٹی سے کر دے۔ آپ بولتے آپ ہو کون؟ تو خواب میں آنے والے بزرگ نے کہا مجھے دنیا ابراہیم خلیل اللہ کہتی ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں خواب میں، اور آنے کے بعد میں یہ کہا اپنے بیٹے کا رشتہ اس شہزادی سے کر دے۔ آپ نے کہا وہ شہزادی کہاں ہے؟ کہا یثرب کی سرزمین پر ہے، اس کے باپ کا نام وہب ہے اور وہ پاک باز بیٹی ہے، اس بیٹی کا نام آمنہ ہے، جو چلتی ہے تو چلنے کا جواب نہیں، اٹھتی ہے تو اٹھنے کا جواب نہیں، بیٹھتی ہے تو بیٹھنے کا جواب نہیں، کھاتی ہے تو کھانے کا جواب نہیں، پیتی ہے تو پینے کا جواب نہیں، وہ بھی پارسا ہے یہ بھی پارسا ہے، وہ بھی شان والی ہے یہ بھی شان والا ہے، اس رشتے کو تو منسلک کر دے، اس رشتے کو تو منظور کر لے۔ ادھر آپ نے خواب دیکھا، ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت وہب کے خواب میں جاتے ہیں، اور کیسے جاتے ہیں؟ حضرت سیدہ آمنہ اپنے ماں کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹھے بیٹھے اپنے ماں کے پہلو میں سو جاتی ہیں، جیسے ہی سوتی ہیں تو ماں نے کہا اے میرے شوہر نامدار، میری بیٹی کتنی پارسا، میری بیٹی کتنی عزت والی، میری بیٹی کتنی پاک دامن ہے اور کیسی پارسا ہے، اس کے لیے یثرب کی سرزمین پر کوئی لڑکا نظر نہیں آتا ہے کہ اس لڑکے سے اس لڑکی کا رشتہ کر دیا جائے، ہم سب حیران و پریشان ہیں اس پاک باز بیٹی کے لیے رشتہ کہاں سے آئے گا؟ تو آپ کہتے ہیں میری بیگم غم مت کرو، جس کائنات کے نظام کو چلانے والے نے میری بیٹی کو پیدا کیا ہے وہی خالق و مالک میری بیٹی کا رشتہ بھی بھیجے گا۔ چنانچہ خواب میں آپ دیکھتے ہیں وہی اللہ کا محبوب بننا آیا ہے جو حضرت عبد المطلب کے خواب میں آیا، جنہیں دنیا ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے، وہ بولتے ہیں اے وہب غم مت کر، اپنی بیوی کو بھی کہہ دے، اپنی بیگم کو بھی کہہ دے، وہ بھی فکر مت کرے، ارے تیری بیٹی لاجواب ہے تو میرا بیٹا عبد المطلب کا لال بھی لاجواب ہے، اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دے۔ چنانچہ رشتہ ایسے انداز سے خواب میں طے ہوتا ہے۔ ادھر حضرت عبد المطلب کو کہا گیا تھا اپنے بیٹوں کو لے کر کے وہاں جاؤ، اور جب جیسے ہی پہنچے یثرب کی سرزمین پر دروازے کی کنڈی کو آپ نے کھٹکھٹائی ہے، اور جب دروازے کی کنڈی کو آپ نے کھٹکھٹائی حضرت وہب نے دروازے کو کھولا تو حضرت وہب کہتے ہیں اے سردار مکہ، اے خانے کعبہ کے متولی، اے چاہے زمزم کے حاکم، صبح سویرے کیسے آ گئے؟ تو آپ بولتے میں آیا نہیں ہوں، میں تو بھیجا گیا ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت وہب جان گئے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ان کے بھی خواب میں آئے اور ابراہیم خلیل اللہ میرے بھی خواب میں آئے، کہاں رشتہ طے ہے، لیکن بات در اصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا اے وہب اس رشتے کو گھر پہ منظور مت کرنا، بلکہ ادب سے چلنا، مکے کی سرزمین پر جانا اور اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے پاس پیش کر دینا۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت وہاں پہنچے، جب رشتہ طے ہو گیا تو رشتہ طے ہونے کے بعد میں حضرت وہب یہ کہتے ہیں اور کہنے کے ساتھ یہ کہتے ہیں اے عبد المطلب آپ سردار مکہ ہیں، آپ خانے کعبہ کے متولی ہیں، آپ کے خاندان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اچھا یہ بتا دو رشتہ طے ہو گیا ہے تو بارات
باراتی کتنے رہیں گے؟ آپ نے کہا باراتیوں کی فکر مت کرو، ہم زیادہ باراتی لے کر کے نہیں آئیں گے۔ آج حال کیا ہوتا ہے، لڑکی کی شادی ہوتی ہے، باراتیوں کی تعداد اتنا زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر اہل ثروت ہے تو انتظام صحیح طور پر کر لیتا ہے، کوئی کمزور دل ہو تو انتظام نہیں کر پاتا ہے، لیکن وہ سردار مکہ ہے اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ان کے بیٹے کا رشتہ جب طے ہو گیا، ان سے پوچھا گیا کتنے باراتی لے کر کے آئیں گے؟ تو حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں میں زیادہ باراتی لے کر کے نہیں آؤں گا۔ تو پیارے وہب نے کہا آپ تو سردار ہیں اپنے قوم کے، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، کم کم لائیں گے تب بھی بہت زیادہ لوگ ہو جائیں گے، کم سے کم کوئی تعداد تو بتا دو، کوئی تخمینہ تو بتا دو، کوئی حساب تو بتا دو تاکہ میں انتظام کر لوں ان باراتیوں کے کھانے کا۔ تو حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں آپ جاؤ گھر، میں زیادہ باراتی لے کر کے نہیں آؤں گا تو 11 باراتی لے کر کے آؤں گا اور 12واں بیٹا میرا عبداللہ دولہا ہوگا، زیادہ باراتی نہیں ہوں گے۔ میرے ذہن میں آیا اے عبد المطلب آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو 12ویں نمبر پر کیوں رکھا؟ تو آواز آتی ہے چونکہ اسی بیٹے کے سلو سے، اسی میرے بیٹے کے ذریعے سے 12ویں کا چاند آنے والا ہے، جسے دنیا محمد مصطفیٰ کے نام سے جانے گی، شہر یار یمن کے نام سے جانے گی، واحد تمام کے نام سے جانے گی، عبداللہ کا نور نظر کے نام سے جانے گی۔ وہ آئیں گے تو ایسی شان لے کر کے آئیں گے کہ بریلی کا تاجدار یہ کہے گا صبح پیدا میں ہوئی بچہ ہے تارا نور کا، سب خالے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات یہ پیارے عبداللہ ہیں، کون ہیں؟ ہم سب کے آقا کے پیارے والد محترم ہیں۔ ان کی شادی بھی کتنے محترم انداز سے ہوئی، دولہا بھی لاجواب ہے اور دلہن بھی لاجواب ہے۔ جب دونوں کا سنگم ہوا تو تاریخ انسانیت میں انسان کامل بن کر، خیر البشر بن کر، مصطفیٰ جان رحمت بن کر، کعبے کے بدر الدجا بن کر، شہر یار یرم بن کر ہم سب کے حضور تشریف لاتے ہیں۔ اور پیاری آمنہ جب دلہن بن کر کے آئی، کچھ دنوں تک آپ نے حضرت عبد المطلب کے گھر قیام کیا، اور جب واپس اپنے ماں کے گھر جاتی ہیں تو حضرت سیدہ آمنہ رو رہی ہے۔ آج اگر بیٹی دلہن بن کر اپنے سسرال جائے اور سسرال سے واپس آئے، گھر میں رونا دھونا شروع کر دے تو باپ بھی پریشان ہوگا، ماں بھی پریشان ہوگی، پڑوسی کے لوگ بھی پریشان ہوں گے۔ اب حضرت آمنہ رو رہی ہیں، ماں حیران، حضرت وہب بھی پریشان، اے بیٹی بتا آخر تو رو کیوں رہی ہے؟ عبد المطلب کے گھر تجھے کیا تکلیف ہوئی جو تو رو رہی ہے؟ عبد المطلب کے یہاں کیا کھانے کا انتظام نہیں جو تو رو رہی ہے؟ عبد المطلب کی بیوی نے یعنی تیری ساس نے کیا تجھے تکلیف دیا جو تو رو رہی ہے؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہے نہیں نہیں ابا حضور، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے گھر کے اندر جہاں آپ لوگوں نے میری شادی کی ہے وہاں کھانے کی کمی نہیں، وہاں تو غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ مگر بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ ماں نے جب کہا کیا تیری ساس تجھ کو تکلیف دیتی تھی؟ نہیں نہیں میری ماں، میری ساس سے میرے ماں کے پیار کو میرے اندر پیدا کیا۔ اے بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ کیا تیرا شوہر عبداللہ تجھ سے صحیح انداز سے بات نہ کرتا تھا؟ تو کہتی وہ تو اتنے محبت سے پیش آتے تھے، اتنے پیار سے پیش آتے تھے اور اتنی چمک والی پیشانی لے کر کے آتے تھے۔ اے میری ماں، میں ان کے فضیلت و کمال کو کیا بیان کروں؟ جب وہ گھر میں آتے تھے روم کے اندر تو روم کے اندر اندھیرا نہیں ہوتا تھا، ہر جانب اجالا ہی اجالا ہوتا تھا۔ وہ تو بڑے کمال والے ہیں، بڑی خوبیوں والے ہیں،
मगर बेटी रोती क्यों है? तो हजरत सैयदा आमना क्या कहती हैं? हर एक बेटी को, हर एक बहन को, हर एक खातून को इससे इबरत लेनी चाहिए। प्यारी आमना कहती है, ए मेरी माँ, मैं इस वजह से रो रही हूँ कि इतने दिन तक ऐसे मोहतरम और पाकीज़ा घर के अंदर मैंने क़याम किया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जात से उस घर वाले को किसी को तकलीफ हो गई हो, इस वजह से मैं रो रही हूँ। आप देखो, हमारे घर की बेटी अगर जाती है ससुराल में और वहां से आती है, कोई कमी हो जाए तो सहेली से शिकायत, पड़ोसन से शिकायत, माँ से शिकायत, बाप से शिकायत, भाई से शिकायत, रिश्तेदार से शिकायत। अरे घर है, कुछ ना कुछ नरम गरम होता ही रहता है। मगर सैयदा आमना ने एक मिजाज दे दिया है, ए कौन की बेटी हो, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई कमी भी हो जाए तो उस कमी की शिकवा शिकायत मत करना, बल्कि उसकी तारीफ करते रहना। जिस घर की तारीफ दुल्हन करती है, अल्लाह उस घर को यहाँ भी आबाद रखता है, अल्लाह उस घर को वहाँ भी आबाद रखता है। हजरत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी फजीलत, बहुत सारे कमाल हैं। दोनों जातें जब मिल जाती हैं तो तारीख़ इंसानियत के अंदर एक फूल खिलता है, एक नूर का ज़ुहूर होता है, जिस नूर को अहमद मुख्तार कहते हैं। सरकार जब आ रहे हैं, कितनी फजीलतें हैं। शादी हो गई, आप अपने वालिदे मोहतरम के सुल्ब से चलकर अपनी माँ के शिकमे अतहर के अंदर तशरीफ लाए। आपकी माँ ये कहती है, जब मेरा लाल मेरे पेट के अंदर आया तो मुझको पता चल गया कि मेरे रब ने मुझको कोई बहुत बड़ी अमानत दे दी है। वो कहती, और औरतों की तरह ना मुझे कभी घबराहट हुई, ना कभी बेचैनी हुई, ना मेरा पेट बढ़ा, ना मुझे कभी मतली आई, बल्कि ये कहती, एक दिन का माजरा है, पड़ोस की औरतें मेरे घर में आकर के बैठ जाती हैं, और जब बैठी तो मेरी सास ने कहा, ऐ आमना, इन औरतों को पानी पिला दे। मैं पानी लेने के लिए गई तो बर्तन में पानी था ही नहीं। मैंने अपनी सास को देखना शुरू किया तो सास ने कहा, आमना, थोड़े दूर पर कुआं है, बर्तन को लेकर जा, पानी लेकर के आ जा। चुनांचे कहती, मैं बर्तन लेकर के जैसे ही घर से बाहर निकली और कुएं के पास पहुंची, पानी को भरा और अपने घर के अंदर पहुंची, इतने में मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए। और आने के बाद में कहा, ए आमना, तू धूप की तमाशत में घर से बाहर क्यों गई? देख, मेरे रब ने तुझको एक बहुत बड़ी नेमत दी है, तू बच्चे से है, धूप में मत निकला कर। और अगर तू धूप में निकल करके गई तो कुएं के पास गई होगी, कुएं के अंदर से पानी तूने निकाला होगा तो रस्सी को खींचा होगा, उसका जोर तेरे ऊपर आया होगा। ए आमना, कभी तू ऐसा मत किया कर। तो प्यारी आमना कहती है, मेरे ससुर जान, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि जब मैं बर्तन लेकर के घर से बाहर निकली तो कायनात के खालिक व मालिक ने मेरे सर पर साये के लिए आसमान के बादल के टुकड़े को भेज दिया। वो आसमान का बादल मेरे सर पर साया किए हुए चला करता था। ऐ आमना, मगर रास्ते के पत्थर नोकीले हैं, कंकरीले हैं, तू चली होगी, तेरे पैर के अंदर जख्म आया होगा। तो प्यारी आमना कहती, मेरे ससुर जान, जब मैं अपने कदम को उठाती और पत्थर के ऊपर रखती तो कायनात के मालिक ने उस पत्थर को मोम जैसा बना दिया। और जब मैं कुएं के पास पहुंची तो नीचे का पानी, जो बिल्कुल नीचे था कुएं का पानी, मैंने देखा तो वो नीचे है, लेकिन मेरी नजर जब पड़ी तो नीचे का पानी कुएं का खुद ब खुद ऊपर आ गया और मैंने उसको अपने बर्तन में भर ली। मक्के की औरतों ने देखा कि आमना जब कुएं पर रहती हैं, नीचे का पानी ऊपर आ जाता है, सारी औरतें जमा हो गई और वहां औरतों ने कहा, आमना ठहर जा, क्योंकि जब तक तू यहाँ रहती है कुएं का पानी नीचे जाता नहीं है, रुक जा, मैं भी अपने बर्तन में पानी को भर लूं। औरतों ने पानी को भरा और प्यारी आमना जब आने लगी तो एक औरत ने कहा, ए आमना,
یہ کمال کیا بچپن میں تیرے اندر تھا؟ شادی سے پہلے یہ کمال تیرے اندر تھا؟ کیا تیرے ہاتھ کا یہ کمال ہے؟ کیا تیرے پیر کا یہ کمال ہے؟ کیا تیرے وجود کا یہ کمال ہے؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ میرے لال کے آنے کا کمال ہے۔ جب سے میرا لال میرے پیٹ کے اندر آیا ہے کمال ہی کمال ہے، جمال ہی جمال ہے، نہال ہی نہال ہے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے جو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہے، کمال کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور جب نبی یہ دو جہاں پیدا ہوئے ہیں مکے کی سرزمین پر ہر جہاں جانب دیکھا جا رہا ہے برائیوں کا دور ہے، شرابیوں کا دور ہے، زانیوں کا دور ہے، دھنگور بھٹاؤں کا دور ہے۔ مکے کے لوگوں نے چاہا تھا آمنہ کے لال کو غلط راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیں، مگر ہم سب کے آقا سارے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کرتے رہے، ساری بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ اور حال یہ ہوا وہاں کے لوگوں نے آپ کو کسی رنگ میں نہ ڈھالا، کسی رنگ میں نہ الجھایا، بلکہ نبی یہ دو جہاں بدلے نہیں، بدلا ہے آپ نے تو زمانے کو بدل دیا ہے۔ برائیاں وہاں تھی، نیکیاں پیدا کر دی ہے، شرابی وہاں تھے، شراب پینے کا بازار بند کر دیا ہے، زانی وہاں تھے، زانیوں کی رفتار کو بند کر دیا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے ایسے حالات میں کسی کو ابو بکر بنا دیا، کسی کو عمر بنا دیا، کسی کو عثمان بنا دیا، کسی کو علی بنا دیا۔ نبی یہ دو جہاں بناتے رہے بناتے رہے۔ تو بریلی کے تاجدار یہ کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اچھا، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور آخر میں کہتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ حضرات دیکھیے ماحول ماشاءاللہ بن رہا ہے، تقریر کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے تقریر زیادہ، لیکن اب تقریر نہ کر کے ہم سب کو جو یہ راتی جگہ ہے اس راتی جگہ کے فیضان کو حاصل کر لینا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تقریریں تو ہم سب بارہا سنتے رہتے ہیں اور پھر آگے سنتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل نور کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔